خلقنا الإنسان من سلالة من طين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قرآن کریم کے 18ویں سپارے کی سورہ مومنون کی ایک آیت مختصر سے میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اس میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا تھوڑی سی اور حقیر مٹی سے۔ مٹی خاک وہ تو حقیر سمجھی جاتی ہے، اور یہ نہیں کہ ایک انسان بنانا تو ایک پہاڑ کی ضرورت ہے، بہت ساری مٹی کی ضرورت ہے، نہیں، تھوڑی سی مٹی کافی تھی انسان کے بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے انسان کو پیدا کیا تھوڑی سی حقیر مٹی سے۔ ایک طرف تو یہ بات ہے، دوسری طرف کائنات کے نظام پر آپ نظر ڈالیے، چاروں طرف ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ انسانی عقل حیران رہ جائے۔ عجائبات عالم ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھ لیجئے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، پہاڑ ہے، لوہا ہے، ورزے کے بے شمار چیزیں ہیں جو قدرت نے پیدا کی ہیں، اور ہر چیز اپنی جگہ ایک محیر العقول ہے۔ عقل حیران رہ جاتی کہ کیسی چیز ہے۔ پہاڑوں کو دیکھ لیجئے جی، آگ کو دیکھ لیجئے، اور باقی چاند سورج ستارے جتنے بھی ہمیں نظر آتی ہیں چیزیں، ہر چیز میں انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اب اس میں فیصلہ کرنا کہ اتنی ساری چیزیں جو ہیں ان میں سب سے زیادہ طاقتور کیا چیز ہے، سب سے زیادہ طاقت کس میں ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو بڑا ہی مشکل سوال تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس سوال کو بھی آسان فرما دیا، خود ہی بتلا دیا کہ کون سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ ترتیب وار 6 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، ایک وقت وہ تھا پوری زمین پر اس علاقے میں پورا پانی ہی پانی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، اور زمین کو جب پیدا کیا تو نیچے چونکہ پانی تھا تو زمین ہچکولے کھانے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین ہلے نہیں اس کو جمانے کے لیے پہاڑوں کو پیدا کیا۔ پہاڑوں کو صرف پیدا نہیں کیا بلکہ گاڑ دیا، جیسے کیل گاڑی جاتی ہے، میخیں گاڑی جاتی ہیں، اس طریقے سے پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ چاروں طرف دیکھیے ایک سے ایک اونچے اونچے پہاڑ ہیں، کوئی ہمالیہ ہے، کوئی قاف ہے، نہ جانے کتنے پہاڑ ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے ذریعے سے زمین کو ایک جگہ ٹھہرنے کا ذریعہ بنا دیا تو کیا ہوا؟ فَعَجَبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْجِبَالِ، فرشتے حیران رہ گئے کہ پہاڑ کیسی چیز اللہ میاں نے بنائی ہے کہ زمین جو ڈگمگا رہی تھی اس کا ڈگمگانا ختم ہو گیا۔ تو ترتیب وار جو 6 چیزوں کا تذکرہ کرنا، اس میں پہلی چیز جس سے فرشتے حیران ہوئے وہ پہاڑ کی طاقت سے، کہ پہاڑ کیسی طاقتور چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں گاڑ دیا ہے تو اب زمین ہل نہیں سکتی۔ اب پہاڑوں کو تو دیکھ لیا، فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ اس پہاڑ سے بھی زیادہ کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا الحدید، لوہا، کیونکہ لوہا وہ چیز ہے کہ لوہے کے ذریعے سے پہاڑ کاٹ دیے جاتے ہیں۔ لوہے کا ایک ہتھوڑا لے کر بار بار مارا جائے تو پہاڑ کو توڑ دیا جاتا ہے، معلوم ہوا کہ لوہے میں بڑی طاقت ہے۔ فَعَجَبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْحَدِيدِ، فرشتے حیران رہ گئے کہ واقعی لوہا کیسی عجیب چیز ہے، کیسی طاقتور چیز ہے کہ پہاڑوں کو بھی توڑ دیتا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے اگلا سوال یہ کیا کہ یا اللہ کیا اس لوہے سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اس سے بھی طاقتور چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے النار، آگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ کی خاصیت یہ کہ آگ لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ فَعَجَبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ النَّارِ، تو فرشتے آگ کی اس طاقت کو دیکھ کر فرشتے حیران رہ گئے۔ فرشتوں کے حیرانی کی وجوہات بتلائے، فرشتے جو حیران ہوئے ہیں اس کا تذکرہ ہو رہا ہے ترتیب وار۔ نمبر 1، پہلی مرتبہ فرشتے حیران ہوئے پہاڑوں کی مضبوطی دیکھ کر۔
دوسری مرتبہ حیران ہوئے لوہے کی طاقت دیکھ کر، تیسری مرتبہ فرشتے حیران ہوئے آگ کو دیکھ کر جو کہ لوہے کو ہی پگھلا دیتی ہے۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ یا اللہ کیا اس سے بھی طاقتور کوئی مخلوق ہے آپ کی؟ فرمایا ہاں، اس سے طاقتور مخلوق ہے، اور اس مخلوق کا نام ہے الماء، پانی۔ کیونکہ جب آگ لگی ہوئی ہو تو آگ کو بجھانے کے لیے یہی چیز استعمال ہوتی ہے، پانی۔ پانی اگر ڈالا جائے گا تو آگ بجھ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور پانی میں یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ ٹھنڈا پانی ہو، گرم پانی میں ڈالیں گے تو آگ بجھ جائے گی۔ فَعَجَبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الْمَاءِ، فرشتے حیران رہ گئے کہ پانی کی کیسی طاقت ہے، عجیب و غریب طاقت ہے پانی کی کہ وہ لوہے کو، اس کو، آگ کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے اگلا سوال کیا کہ یا اللہ پانی کی طاقت کا تو ہمیں معلوم ہو گیا، کیا اس سے طاقتور بھی کوئی چیز ہے، اس سے زیادہ طاقتور؟ فرمایا ہاں، اس سے زیادہ طاقتور جو چیز ہے اس کا نام ہے الریح، ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پانی اسی سمت چلتا ہے جدھر ہوا اسے چلاتی ہے۔ دریاؤں میں، سمندروں میں کشتیاں اسی سمت جاتی ہیں جدھر ہوا کا رخ ہوتا ہے۔ فَعَجَبَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ شِدَّةِ الرِّيحِ، فرشتے حیران رہ گئے کہ واقعی ہوا کو اللہ تعالیٰ نے کیسی طاقت دی ہے۔ 5 چیزوں کا تذکرہ ہو چکا ہے، اب آئیے چھٹی اور سب سے اہم چیز۔ فرشتوں نے سوال کیا کہ یا اللہ کیا اس سے بھی زیادہ کوئی طاقتور چیز ہے جو آپ نے پیدا کی ہو؟ فرمایا کہ ہاں، اس سے زیادہ طاقتور چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ابن آدم کا اخلاص، میرا اور آپ کا خلوص کے ساتھ کوئی کام کرنا، یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے، یہ سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے۔ اور فرمایا کہ یہ اخلاص اتنا طاقتور ہے کہ ایک ہاتھ سے بندہ خرچ کرتا ہے تو دوسرے کو خبر نہیں ہونے دیتا۔ اخلاص ایسی چیز ہے کہ اس کے سامنے کائنات کی کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، بلکہ اخلاص کے ساتھ جب آدمی کام کرتا ہے تو یہ 10 بستہ غلام بن کر انسان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کیا حکم میرے آقا، بتلائیے اب میں کیا کروں۔ یہ کون سی طاقت ہے؟ یہ وہ طاقت ہے جو انسان کے اندر آئے گی۔ کہاں سے آئے گی؟ جبکہ انسان اپنی عبادات کے اندر خلوص پیدا کرے گا۔ یہ ماہ مبارک اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا رکھتے تو روزہ کیسی عبادت ہے؟ خالصتاً اخلاص والی عبادت ہے۔ روزہ جب انسان رکھتا ہے تو کسی کو نہیں پتا، یہ راز ہے میرے اور اللہ کے درمیان کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ یہ جو اخلاص ہے یہ بڑی طاقتور چیز ہے اور یہ کام آنے والی چیز ہے، اور جو شخص روزہ رکھ لیتا ہے اسے رب کے احکامات کی پیروی کرنے کی طاقت نصیب ہو جاتی ہے۔ اب ذرا ہم اپنا احتساب کریں، ہم نے معلوم کر لیا 1 سے لے کے 5 تک 5 چیزیں یہ سب سے زیادہ طاقتور ہیں، اور چھٹی چیز کا بھی معلوم ہو گیا کہ سب سے زیادہ طاقتور چیز ہمارے پاس ہے، انسان کے پاس ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے اخلاص۔ اور وہ کس طرح سے حاصل ہوگا؟ وہ عبادات کو صحیح نیت سے ادا کرنے سے ادا ہوگا۔ جیسے کہ ہم روزے کی عبادت کو کر رہے ہیں، تو کیا عبادات میں صرف ایک ہی عبادت رہ گئی روزہ؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ہر حکم کے وقت ہمارے پاس اخلاص ہونا چاہیے، ہمارے پاس وہ چیز ہونی چاہیے جس کے ذریعے سے فوراً ہمارے ذہن چلا جائے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے اس کی اجازت نہیں دی۔ بھائی ایک شخص روزہ رکھتا ہے، اس کے سامنے ٹھنڈا پانی رکھا ہے، اسے پیاس لگ رہی ہے، ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، فریج موجود ہے، جی گلاس موجود ہے، کسی چیز کی کمی نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اٹھا کر پانی پینا تو درکنار ایک قطرہ اس کے منہ سے نہیں جاتا۔ کیوں نہیں جاتا؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو رب کے حکم کو اوپر رکھنا، یہ اس کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے کس ذریعے سے؟ روزے کے ذریعے سے۔ تو ہم اپنا احتساب کریں کہ مہینہ گزرتا جا رہا ہے، ہمارے اندر کتنی طاقت آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ اگر آ رہی ہے تو سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اور اگر خدا نخواستہ یہ طاقت ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ طاقت میں کمی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہمارے اخلاص میں کمی ہے۔ اس کمی کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بھرپور طریقے پر اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے کہ اللہ ہمیں عبادات کے اندر اخلاص عطا فرما دے۔ جب اخلاص عطا ہوگا تو وہ قوت عطا ہوگی کہ ہم گناہوں سے خود بخود، گناہ ہمارے قریب بھی نہیں آئے گا، ہم گناہوں سے خود بخود دور ہو جائیں گے۔ لیکن شرط کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے عبادات ہم پر فرض کی ہیں، جو عبادات ہمیں بتلائی ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، ان احکامات پر
ہم عمل پیرا ہوں پورے اخلاص کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ. خلوص کی ایک کیفیت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.